جب کریک ڈاؤن بہت پہ تھا اور بہت لوگ پکڑے جا رہے تھے، اس میں جو ہے نا آپ کا اور آپ کی اہلیہ کا بھی نام تھا، تو وہ کس وجہ سے تھا؟ اب بھی ہے۔ حالیہ جو آپ کے ساتھ میرا انٹرویو ہوا تھا اس میں آپ نے جو باتیں کی تھی تو کچھ لوگوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ آپ نے لوگوں کو بھڑکایا ہے کہ یہ نکلتے کیوں نہیں ہیں، نکلیں، اور وہ یہ احسان علی عارف صاحب دوبارہ جو ہے نا ایک سانحہ مرید کے کروانا چاہ رہے ہیں، اس پہ کیا دیکھیں بندے نے لگایا وہ تھمبنیل کہ جی لبیک کو بھڑکا رہے ہیں، تو یہ تو سچ نہیں ہے نا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، بھڑکانا اور چیز ہوتی ہے۔ اچھا کوئی کام کرے گا تو ہر کام کرنے سے سانحہ مرید کیوں ہوگا؟ اگر تیری لبیک آج جب بھی شروع ہوگی تو کیا سانحہ، اس کا مطلب ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت تک کام ہی نہ کریں، یعنی تیری لبیک بالکل صفائی سے مٹا دی جائے، زیرو کر دی جائے، ٹھیک ہے نا، کبھی کھڑے نہ ہو، کیونکہ جب بھی کھڑے ہوں گے سانحہ مرید کیوں ہو جائے گا۔ تو کس کی زبان بول رہا ہے یار؟ یہ بھی کہا کہ آپ سستی شہرت کے لیے کرتے ہیں، اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ معاملہ اللہ رسول کا ہے۔ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون ہارا کون، پتہ چل جائے گا کون سستی شہرت کے لیے کرتا ہے۔ جو میری سچائی کو سمجھ پائیں گے بسم اللہ، اور جن کو ہضم نہیں ہوگی یا جو میرے خلاف بولنا چاہیں تو بھی بسم اللہ۔ اب میں کہوں گا اب کام کیجئے، 9 مہینے گزر گئے ہیں تو آپ کہیں جی آپ بھڑکا رہے ہیں، اور بھڑکائیں گے تو اسے سانحہ مرید کیا ہوگا؟ میں کس کو بھڑکا رہا ہوں؟ غلط کیا آپ نے۔ اور میں نے پہلے دن سے کہتا ہوں، مجھے تو اس پہ شدید غصہ آتا ہے کہ یار تم محافظ پاکستان ہو، محافظ لوگوں کی زندگی کے حیات پاکستانیہ، پاکستان کی زندگی کے محافظ ہو، تم ان پہ گولیاں چلاتے ہو، یہ غلط کام ہوا ہے نا، اس پہ کیوں نہیں بولتے؟ بولے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں کاشف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کاشف رضا جرنلسٹ۔ پارٹی نظریے پہ کھڑی ہوتی ہے، کسی نشان پہ نہیں، یہ ماننا ہے ایک ایسی تحریک کا جو کہ کل عدم ہے، اور حالیہ ایک فیصلہ ایسا آیا ہے کہ جس میں ان کا جو پارٹی کا نشان تھا اس کو واپس لے لیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ تو ہم موجود ہیں احسان علی عارف ایڈوکیٹ صاحب کے پاس، ہم سر سے پوچھیں گے جو فیصلہ آیا ہے اس میں کیا لکھا گیا ہے کہ فیصلہ واپس کیوں لیا گیا ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر جی۔ وعلیکم السلام سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ تھینک یو۔ سر جی یہ بتائیے گا کہ جو کل فیصلہ آیا ہے اس میں کیا چیز ہے، کس وجہ سے نشان واپس لیا گیا ہے؟ پہلی تو آپ نے جو جملہ ابھی نعرہ مارا ہے نا، پارٹی نظریات پہ کھڑی ہوتی ہے، کوئی بھی پارٹی ہو اب نظریے پہ کھڑی ہوتی ہے۔ الیکشن سمبل ہے اس کا نام، پارٹی سمبل نہیں ہے۔ بالکل۔ الیکشن سمبل کا مطلب ہے کہ وہ نشان جو الیکشن لڑنے کے لیے پارٹی کی شناخت کے طور پر، اس کی علامت کے طور پر، اس کے تعارف کے طور پر اس کو دیا جاتا ہے، اور یا اسے ٹریڈ مارک کہہ لیں، مارکا کہہ لیں۔ آپ کو پتہ ہے گاؤں میں ابھی بھی جب کسی کو بخار کی گولی لینی ہوتی ہے نا، ہمارے گاؤں دیہاتوں میں لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو وہ جا کے دکاندار کو کہتے ہیں وہاں تو یہ گولیاں کرانہ اسٹور میں ملتی ہیں، شیر والی گولی دینا۔ جی بالکل۔ تو وہ شیر والی گولی کا مطلب ہے کہ پیراسٹامول دینی ہے اسے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو شناخت ہوتی ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے فیلڈ کے اندر۔ آپ کا کوئی مارکا ہے، آپ کی جو علامت ہے وہ آپ کو، اب دیکھیں سوشل میڈیا پہ جب لفظ ٹی ایل پی کو انہوں نے اپنے اس میں ڈال دیا فلٹر میں کہ آپ ٹی ایل پی لکھیں گے تو وہ اس پہ آپ کی اسٹرائک آ جائے گی، یا وہ بین ہو جائے گا، اسٹاپ کر دیں گے، سسپینڈ کر دیں گے۔ میرا اپنا ایک اکاؤنٹ، میں نے 2 نومبر 2019 کو مینار پاکستان میں جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں نے تقریر کی تھی، بابا جی رحمہ حیات تھے، انہوں نے مجھے ٹاپک دیا تھا کارکن کو کیسا ہونا چاہیے، شاید ابھی بھی نیٹ پہ موجود ہوگی، وہ میں نے کی، اور اس کے پیچھے جو لگا ہوا تھا بینر یا جو اسکرین تھی اس پہ ٹی آر پی لکھا ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے میرا سب سے پرانا اکاؤنٹ تھا وہ پورا بڑھ گیا۔ ایک اور ابھی حال ہی میں میرے اس میں 34,000 فالوئنگ تھی، آپ جانتے ہیں کہ احسان لا کنسلٹنٹس کا میرا آفیشیل پیج تھا، وہ بھی اس وجہ سے اڑ گیا۔ تو پھر ہمارے دوست کیا کرتے تھے کہ اس کو پھر یا تو الگ الگ لکھتے تھے لام بے تاکہ فلٹر میں نہ آئے، یا پھر کرین پارٹی کر دیتے تھے۔ تو عرف عام میں کرین آپ کی سمبل، شناخت، علامت کے طور پر متعارف ہو گیا تھا۔ جب آپ کو کسی کو ٹی ایل پہ نہیں کہنا ہوتا تھا تو کرین پارٹی کہہ دیتے تھے، اور اس سے سمجھا جاتا تھا کہ اس سے مراد تحریک لبیک پاکستان۔ تو جب یہ چلا گیا تو یہ کافی بڑا نقصان ہے، یہ اب کی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی سب کی مٹا کے، ٹھیک ہے نظریہ اچھا کرین کا نشان ہو بھی، اگر نشان آپ کے پاس اور آپ کا پارٹی سمبل موجود بھی ہو تو بھی آپ اگر نظریے پہ نہ کھڑے ہوں گے تو تباہ ہو جائیں گے۔ بالکل۔ تو نظریے پہ کھڑے ہونا تو پارٹی کی سروائیول کے لیے ضروری ہے، لیکن پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے جو نشان تھا وہ آپ کے پاس ہونا آپ کی پولیٹیکل سروائیول کے لیے ضروری ہے۔ تو اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اور نظریات تو بنیاد ہوتا ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ تو یہ اس کا دونوں کا کوئی تعلق نہیں بنتا، مماثلت نہیں بنتی کہ یہ کوئی ایسا نہ کہ جی ہم چونکہ نظریے پہ کھڑے لہذا علامت کی ضرورت نہیں ہے۔ بے وقوفوں والی بات ہے۔ جب آپ نے الیکشن لڑنا ہے اور آپ نے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنی ہے then the party symbol is very necessary. How can you minus the symbol of political party from the political activities from the political party?
ایسا نہیں ہوتا, قانون کے مطابق بات کرنی چاہیے. جذباتیت جو ہوتی ہے نا, بلا وجہ کی جذباتیت خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے, تو یہ بڑی نقصان دیتی ہے. جذباتیت سے ہمیشہ نقصان پہنچتا ہے. فہم و فراست, شعور, دانش مندی, عقل مندی, حکمت عملی, نظم, یہ ساری چیزیں پارٹی کو مضبوط کرتی ہیں. اب آپ کا سوال دوبارہ دہرائیں. اچھا سر جی, یہ کس وجہ سے پارٹی کا نشان چھینا گیا؟ پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن یہ نہیں کہتا کہ نہ کروانے کی وجہ سے, بلکہ بوگس الیکشن کروا کر رپورٹ جمع کروانے کی وجہ سے. دو مختلف چیزیں ہیں. اگر آپ پارٹی الیکشن نہ کرواتے اور اس کی جسٹیفیکیشن, ریزننگ, وجوہات جو کہ جینون ہے, آپ بتا دیتے کہ ڈیو ٹو سچ اینڈ سچ ریزن ہم الیکشن نہیں کروا سکے, تو وہ معقول گفتگو ہوتی. آپ جب بھی کبھی واپس آتے تو آپ اس کلیم کو لے کر جاتے کہ جناب ہم تو تھے ہی نہیں, الیکشن کون کرواتا, جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ سارے تو اندر. تو آپ کی بات میں بڑا وزن ہوتا ہے. واقعی جب آپ نہیں ہیں اور آپ کے ساتھ مسائل ہیں اور آپ انڈیپینڈنٹ کوئی جلسہ سیشن کر ہی نہیں سکتے, 20 پرچے اس وجہ سے ہیں جو خوشاب میں سزا ہوئی ہے. کس وجہ سے 8 سال سزائیں ہوئی ہیں آپ کے علم ہے؟ صرف اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں جی وہاں پر ایک مزار ہے اور وہاں مزار پہ جا کے انہوں نے پارٹی کا ایک کارنر میٹنگ کی ہے اور وہاں پر انہوں نے پارٹی کے حمایت میں تقریریں کی ہیں, تو اس پر ان کو 6-8 سال کی سزائیں ہو گئی, اس کی اپیل چل رہی ہے. یعنی آپ اس حد تک آپ اگر زیر عتاب ہیں کہ آپ کوئی پارٹی کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے, تو پھر آپ الیکشن کاروائی کی جمع کی فرضی کاروائی کر کے کیوں جمع کروا رہے ہیں؟ بیوقوفی ہے, حماقت ہے. اگر مجھ سے مشورہ کیا ہوتا, وکیل صاحب میرے اچھے دوست ہیں, میں ان کو فون بھی کیا تھا, شاید آپ اس بات کے گواہ بھی ہیں. اگر یہ مجھ سے مشورہ کر رہے تھے کہ احسان صاحب میں کرنے جا رہے ہیں, تو میں ان کو منع کرتا کہ پیارے بھائی نہ کریں. ایک آپ اپنی ریمیڈی ایگزاسٹ کر رہے ہیں, آپ اپنی وہ ریمیڈی جو آپ کو اویلیبل رہے گی ٹل کہ جب تک آپ واپس نہیں آ سکتے, تو آپ نے اس کو ایگزاسٹ کر دیا, اس ریمیڈی کو اپنے ضائع کر دیا. تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ بہرحال غلطی ہے ہمارے ان دوستوں کی. بے شک انہوں نے ود گڈ فیتھ یہ کام کیوں نہ کیا ہو, لیکن نہیں کرنا چاہیے تھا. بعض اوقات ہوتا ہے انسان کہتا ہے جی میں بات قسمتی ہے نا, لوگوں کو وہ بھی ہوتا ہے کہ بس مشہور ہو جائے. اچھا یہ نشان واپس آ سکتا ہے؟ اب تھوڑا ٹیپیکل کام ہوگا, کیونکہ اگر یہ پیش نہ ہوتے اور ایکس پارٹی ہونے دیتے تو بڑی آسانی سے آپ کو واپس مل جانا تھا. اب اس کو اپیل میں جا کے ظاہر سپریم کورٹ آپ کو جانا پڑے گا, تو مشکل کام ہوگا. یا ہائی کورٹ جائیں گے یا سپریم کورٹ جائیں گے, جو بھی اس کی ریمیڈی بنتی ہوگی. ویسے عمومی طور پر جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے. بہت کم ایسی ہیں جو یہاں پر چیلنج ہوتی ہیں, کیونکہ اس کا اپنا اسٹیٹس ہی ہائی کورٹ کے برابر ہے. تو اگر آپ سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں تو وہاں سے آپ کو امید ہے ریلیف ملے گا, لیکن اس میں ڈسکریپنسیز بہت ہیں. یعنی بذات خود وہ جو الیکشن کرایا گیا ہے نا, اس میں خود بڑی غلطیاں ہیں, تو یہ ہمارے گلے پڑیں گی. مثلا 15 دن کا ٹائم چاہیے تو آپ نے 11 دن میں کروا دیا. آپ نے سکروٹنی فارمز وصول نہیں کیے, اس کو سکروٹنائز نہیں کیا. تو یہ بہت ساری چیزیں غلطیاں ایسی ہیں کہ جو سپریم کورٹ میں بھی آپ کے گلے پڑیں گی. اچھا سر جی, یہ مہربانوں کی مہربانیاں ہیں بہرحال جو کر دی گئی ہیں. اچھا سر جی, مجھے میں ایک بات بتائیے گا, آپ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا آپ کو بولنا چاہیے. اب یہ بولے تو ہیں, تو کیا یہ انہوں نے بولنے کا ٹائم غلط چوز کیا؟ نہیں, بولنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ خود کو شملہ کر دیں. بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لیگل ریمیڈی آپ کو اویلیبل ہو, جس سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہو, تو اسے فائدہ اٹھانا چاہیے. مثال کے طور پر آپ کی مسجد کی ریٹ میرٹ پر خارج ہوئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جج نے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے آپ کو دلائل دینے کا وافر وقت دیا, آپ ہمیں دلائل نہیں دے سکے, تو یہ مسٹیک ہے. چلو بہرحال آپ مصروفیت کی وجہ سے نہیں جا سکے ہوں گے, کوئی مسئلہ ہوگا, آپ دلائل تیار نہیں کر سکے ہوں گے, تو پھر ودن 20 days انٹرا پارٹی اپیل ICA میں جانا چاہیے تھا, انٹرا کورٹ اپیل میں, وہ بھی اپنا ٹائم ضائع کر دیا. تو اب آپ کو سپریم کورٹ جانا پڑے گا, یا آپ چلے گئے ہوں گے, تو اب آپ نے ایک ریمیڈی اپنی ایگزاسٹ کی, ٹھیک ہے, تو اس کا چونکہ ٹائم گزر گیا تھا تو آپ اوپر چلے گئے. تو کوئی بھی میں نے آپ کے پرسوں کہا تھا, شاید آپ کے 3-4 دن پہلے آپ کو گفتگو میں, کہ لاز یا میں نے اپنے چینل پہ کہا تھا, لاز آلویز سپورٹ ویجیلنٹ ناٹ دا انڈولنٹ. قانون ویجیلنٹ کو سپورٹ کرتا ہے, انڈولنٹ کو نہیں. اب آپ نے جو بات کی ہے جناب, آپ کہتے ہیں نکلے ہیں, تو وہ یہ ہو گیا. نکلنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ غلط ریمیڈی اویل کریں. آپ نے 17/6 کو ایک درخواست میں موقف اختیار کیا کہ پارٹی کو ایکٹیویٹیز کرنے پہ پابندی ہے, ہمارے تمام شورا جو ہے وہ ان اویلیبل ہے, عمرہ کا ہمارا پتہ نہیں ہے, امیر کا پتہ نہیں ہے, تو لہٰذا ان دی سرکمسٹانسز ہم الیکشن کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, ہمیں 1 سال کا ٹائم دیا جائے. وہ انہوں نے ٹرن ڈاؤن کر دی. ٹرن ڈاؤن اس لیے نہیں کر دی
کہ جناب یہ آپ کا یہ الیکشن کا ٹائم مانگنا یہ کوئی غلط تھا. ٹرن ڈاؤن اس لیے کر دی کہ اس بندے نے درخواست دی تھی, اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی. پڑھیے نا فیصلہ, اس کا لکھا کہ سیلف کلیمڈ ریپرزینٹیٹیو آف ٹی ایل پی, خود ساختہ نمائندہ بنا ہوا. کس نے بنایا نمائندہ؟ کوئی ان اتھورائزڈ پرسن ہیونگ نو لوکس اسٹینڈ آئی. یہ 3 لفظ لکھے ہوئے ہیں. جو قانون کو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ میرٹ پر خارج نہیں ہوئی, وہ اس وجہ سے خارج ہوئی ہے کہ جناب جو بندہ درخواست دے رہا ہے اس کو اختیار ہی حاصل نہیں ہے درخواست دینے کا. تو اگر الیکشن بورڈ بن گیا تھا تو چیئرمین الیکشن بورڈ موجود تھے اور تھے موجود, ان کے اپنے موقف کے مطابق 18/5 کو ریلیز ہو کے آ گئے تھے, تو پھر 17/6 کو درخواست ان کی طرف دینی چاہیے تھی. یہ تھرڈ پارٹی کون ہے جس کی طرف درخواست دی گئی؟ میں تو اس بندے کا نام ہی خیر پہلی دفعہ سنا ہے, آپ شاید جانتے ہوں گے کہ جنہوں نے جا کے درخواست دے دی, نہیں دینی چاہیے تھی. یہ یعنی جس نمائندے نے دیے یہ تحریک کی طرف سے نوٹیفیکیشن نکالا ہوا یا نہیں تھا؟ تحریک نے اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ریپرزینٹ کرنے کا کوئی اتھارٹی نہیں دی تھی. کیسے؟ مثال کے طور پر امیر مسنگ ہے, نائب امیر کا پتہ ہے جی, ٹھیک ہے نا, نائب امیر کے پاس جاتے ہیں جیل میں, جس بھی جیل میں وہ ہیں, وہ جیل میں قید کاٹ رہے ہیں, ان کو سزا ہے. آپ متعلقہ جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے اس کو کہتے کہ ہمارے وہاں پر ہم نے درخواست فائل کرنی ہے, اس کا اختیار چونکہ امیر نہیں ہے تو امیر کے بعد نائب امیر کو اختیار ہوتے ہیں, تو نائب امیر کے پاس اختیار آتے ہیں, تو ان سے ہم نے ایک اتھارٹی لیٹر وکالت نامہ سائن کروانا ہے, تو وہ آرام سے ہو جاتا ہے. وکالت نامے روز جیل میں سائن نہیں ہوتے, جی بالکل وہ ہو جاتا. اگر آپ پرابلم کرتے ہیں تو آپ کورٹ سے پرمیشن لے کے پھر اپنا وکالت نامہ اتھارٹی لیٹر سائن کروا لیتے. تو یہ سارا پروسیس نہیں کیا گیا جو کہ عام وکلا کو پتا ہے نا, مطلب آپ کچہری کے وکیلوں کو بھی, چھوٹے چھوٹے وکلا کو بھی عام, مطلب وکیل کوئی چھوٹا نہیں ہوتا, اللہ معاف کرے, مطلب نہیں ہے, سارے وکیل کی اپنی قابلیت ہوتی ہے, عالم بھی کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. میرا مطلب یہ کہ جو زیادہ پریکٹس نہیں ہے جس کی, تو اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ وکالت نامہ سائن کرانا ہے, تو وکالت نامہ سائن کرا لیتے. ٹھیک ہو گیا. آپ یہ غلطی کرو کہ جو ہم نے کارروائی تو کی ہے, تو بھائی آپ کی مسٹیک ہے نا. ٹھیک ہو, مسٹیک کی وجہ سے جو ہے نشان گیا. اچھا سر جی, مجھے اس میں یہ بتائیے گا, حالیہ جو آپ کے ساتھ میرا انٹرویو ہوا تھا اس میں آپ نے جو باتیں کی تھی, تو کچھ لوگوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ آپ نے لوگوں کو بھڑکایا ہے کہ یہ نکلتے کیوں نہیں ہیں, نکلیں, اور وہ یہ احسان علی عارف صاحب دوبارہ جو ہے نا ایک سانحہ مرید کے کروانا چاہ رہے ہیں. اس پہ کیا دیکھیں, بھڑکانا یا توجہ دلانا اور اس میں فرق ہے. میں آپ کو کہوں یار آپ کو دین کا کام کرنا ہے تو آپ کو بھڑکا نہیں رہا, یہ میرا بھڑکانا نہیں کہلائے گا, توجہ دلانا کہلائے گا. لیکن بدقسمتی سے کیا ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے, اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. تو ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے اور ہمیشہ ہم کریں گے, کیونکہ اخلاقی, شرعی اور قانونی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ہم جو اپنا عمل کرتے ہیں ہم عند اللہ اس کے جواب دیں. تو اس دور میں جب کوئی بولنے والا نہیں ہے تو الحمدللہ ہم نے بولا اور بول رہے ہیں اور حق بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں اب یہ فیصلہ آیا نا, اس میں بھی لوگوں نے توڑ بروڑ کے جو ہے نا اس کو ساری غلطی الیکشن کمیشن کی نکالنی ہے, اور ساری غلطی انہوں نے کیا ہمارے ساتھ ظلم ہوا. نہیں, دیکھو جہاں ظلم ہوا ہے وہ ہوا ہے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ کسی کے باپ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہاں پہ گولیاں چلائے. کیوں گولیاں چلائی آپ نے؟ کو کس نے اختیار دیا تھا؟ غلط کیا آپ نے. اور میں نے پہلے دن سے کہتا ہوں مجھے تو اس پہ شدید غصہ آتا ہے کہ یار تم محافظ پاکستان ہو, محافظ لوگوں کی زندگی کے حیات پاکستانیہ, پاکستان کی زندگیوں کے محافظ ہو, تم ان پہ گولیاں چلاتے ہو. یہ غلط کام ہوا ہے نا, اس پہ کیوں نہیں بولتے؟ بولے نا. بالکل. آپ کے بھائی کے علاوہ کوئی بولتا ہے؟ نہیں بولتے. اب تم جو جس میں آپ کی غلطی ہے وہ بھی آپ توڑ مروڑ کے دوسروں کے کھاتے میں ڈالیں اور جناب ان کے خلاف ایک رایہ ہموار کرنے کی کوشش کریں, تو غلط ہے. یہ آپ کو پہلے دیکھیں, یہ انسانی فطرت کا بھی تقاضا ہے, دین کا بھی تقاضا ہے کہ آپ کی جہاں اپنی غلطی ہے وہ تسلیم کریں, جہاں دوسرے کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کریں. تو یہ جان رسول اللہ, اللہ رسول کو دینی ہے, اللہ تعالیٰ کو دینی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت کے دن ہر مسلم امتی کا واسطہ قبر میں بھی پڑھنا ہے. تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے انسان کی سود کی ہو. غلط کام کیوں کریں, غلط بات کہے کیوں بھائی, جو سچ ہے وہ کہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر جی, آپ اچھا وہ بھڑکانے والی بات جو ہے نا وہ پتہ نہیں کس نے کہی ہے, وہ ہمارے ایک بھائی ہیں پنڈی سے صاحب. آپ کے بھائی ہوں گے, آپ کے سارے بھائی ایسے ہی ہیں. چلے آگے کرو. نہیں, انہوں نے جب تقریباً 3 ماہ پہلے بھی 4 ماہ پہلے بھی ایک آپ پہ ولاگ بنایا تھا, مجھے پتا چلا شہرت کے لیے یہ کر رہے ہیں, میری تصویریں لگا کے تو اس نے وہ چلانا شروع کر دیتا ہے بندہ. میں نے اس کو کہیں نہ اچھا, انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ سستی شہرت کے لیے کرتے ہیں, اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ معاملہ اللہ رسول کا ہے. حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون ہارا کون, پتہ چل جائے گا کون سستی شہرت کے لیے کرتا ہے اور کون حقائق بیان کرتا ہے. دیکھیں جی, سچ کبھی چھپتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. آج میں اگر جھوٹ بولوں گا نا تو کچھ عرصے میرا جھوٹ آشکار ہو جائے گا, ٹھیک ہے.
تو میں مستقبل کی شرمندگی سے بچنے کے لیے آج اگر کوئی لوگ لان تان کر لیں تو میرے لیے یہ زیادہ موضوع ہے کہ بجائے اس کے کہ میں 6 مہینے بعد لوگ مجھے ذلیل کر رہے ہوں. آج جو کہیں گے نا وہ لا علمی میں کہیں گے. ابھی بھی میری آج کی ویڈیو بھی لوگ سنیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا نیچے بھاشن دیں گے, میرے خلاف بولیں گے, جو مرضی کریں گے, وہ ان کا حق ہے وہ بولیں. لیکن یہ ہے کہ میں نے جو چیز بیان کی ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہے, پبلک ڈاکومنٹ ہے, لکھا پڑھی بات ہے. اگر آ کے کوئی کاغذات میرے سامنے رکھ دے کہ جناب آپ یہ کہہ رہے ہیں, کاغذ یہ کہتے ہیں, تو میں کہاں کھڑا ہوں گا؟ ٹھیک ہے نا. اس لیے ایک دیانتدار آدمی کا اور ایک آنیسٹ وکیل کا یا عام انسان اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہے جو سچ ہو. ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ ہمارے لا کا ایک اصول ہے کہ انسان جھوٹ بول سکتا ہے, کاغذات جھوٹ نہیں بولتے. بالکل. یعنی اورل ایویڈنس کین بی ڈینائڈ بٹ ڈاکومنٹس کین ناٹ بی ڈینائڈ. جہاں کاغذات پیش ہو جائیں کہ جناب کاغذ تو یہ کہتے ہیں, تو آپ زبانی کلامی بات کی اور اہمیت نہیں رہتی. تو زبانی کلامی ہم کچھ بھی کہتے رہے, کاغذات بہرحال یہ کہہ رہے تھے, جو کاغذات میں کہتے تھے میں نے بیان کیا. جی ٹھیک. بتائیں جو کاغذ میں لکھا ہے وہ بیان نہ کروں تو میری بددیانتی ہوگی کہ نہیں؟ تو پھر دیانتداری کا تقاضا یہ کہ میں وہ کہوں جو لکھا ہوا ہے. اس کے بیہائنڈ میں کیوں مطلب غلط بات کر کے, اور عزتیں تو اللہ نے دے دی ہیں, عزت منتشا ذل منتشا بیدک الخیر وهو على كل شيء قدیر. یہ تو نہیں ہوتا کہ میں جھوٹ بول کے عزت لے لوں گا. جو لوگ جھوٹ بول کے عزت لیتے ہیں وہ بڑی عارضی ہوتی ہے. بالکل ایسے. سچی عزت, سچا وقار سچ بولے میں ملتا ہے, اور سانچ کو آنچ نہیں. بہرحال آپ فرمائیں آگے. اچھا سر جی, اس میں نا جب کریک ڈاؤن بہت پیک پہ تھا اور بہت لوگ پکڑے جا رہے تھے, اس میں جو ہے نا آپ کا اور آپ کی اہلیہ کا بھی نام تھا, تو وہ کس وجہ سے تھا؟ اب بھی ہے. اب لسٹیں جو سی سی پی کی لسٹیں میں دیکھیں ہمارا نام اب بھی موجود ہے. وہ کس وجہ سے؟ وہ ہم نے لی تھی ممبرشپ تحریک فدایان ختم نبوت کی. 2009 میں آئے تھے کراچی سے نا, 2010 کی بات ہو گئی ہے, 10 یا 11 کی. تحریک لبیک یا رسول اللہ ٹی بننے سے بہت پہلے فدایان ختم نبوت کی ہم نے ممبرشپ لی تھی. ٹھیک ہوگا. اور ایک رسالہ نکلتا تھا, بابا جی رحمہ نکالتا تھا لاقب, اس کی بھی ممبرشپ لی تھی. وہ لسٹیں ان کے ہاتھ لگی تو اس نے ہمارا نام ڈال دیا. پھر پولیس نے آ کے مجھ سے رابطہ کیا اور میں نے جب بتایا کہ یہ اس وجہ سے, انہوں نے مانا کہ ہاں یہ پرانی لسٹیں ہیں تو موجودہ نہیں ہے. تو انہوں نے پھر فارم وغیرہ مجھ سے بھروا کے دے دیا. گھر والوں کا تو میں نے نہیں کہا کہ میں ان کی طرف سے بھی خود ہی, میں نے کہا ان کو تو میں پیش نہیں کروں گا. تو لسٹ میں انتظامیہ کہتی ہم آپ کا نام نہیں نکالیں گے. میں نہ نکالو, تیل لینے جاؤ. یعنی آپ کا بھی اس وجہ سے نام ہے؟ ہاں نام ہے. تو ہم بابا دیکھو میں کیوں بولوں گا, ایک بات ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ سے اگر میرا کوئی کنسرن نہ ہو, کوئی میرا جذباتی وابستگی نہ ہو, کوئی میرا دینی تعلق نہ ہو, یا کچھ میرا مسلکی نظریاتی تعلق نہ ہو, تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں کیوں اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈالوں؟ جبکہ اس وقت بھی کہ جبکہ لوگ ذمہ داران بھی انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے, اب تک انڈر گراؤنڈ ہے, تو میں تو اس وقت بھی بولا, اب بھی بولتا ہوں. پیشیاں تو آپ کی بھی ہیں. پیشیاں میری ہوتی ہیں ٹھیک ہے, لیکن وہ تو نظام کا حصہ ہے نا. پیشیاں کرنا, میں اب بھی کہتا ہوں پیشیاں ہونی چاہیے. آپ سچے ہیں تو پھر آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے. ہمیشہ جھوٹا آدمی ڈرتا ہے. اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو پھر آپ کو فیس کرنا چاہیے. میں آپ پہلے دن بھی کہتا تو آج بھی اس نظریے پہ فیس کریں گے, آپ آرام سے فیس کریں گے, اور اب جب کوئی ثبوت نہیں ہوگا تو آپ فیس ہو کے باعزت باوقار طریقے سے نکل آئیں گے. میں جانتا ہوں لوگوں کے گھر توڑ دیے گئے, لوگوں کے گھر کے مطلب برتن نشین خواتین تک وہ پولیس والے جو ہے نا وہ مطلب ان کو تک ان کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی, ان کو لے گئے. ہمارے بہادر ہمارے مجاہدین پھر بھی چھپے رہے نا. یہ زیادتی ہے, فیس کرنا چاہیے. کیا حرج ہے یار, ہم پولیٹیکل ورکرز ہیں, پولیٹیکل ورکرز کا کام ہوتا ہے. سیاسی لوگ جو ہے نا وہ ان کے لیے جیلیں اور اندر جانا حوالات ہیں. سیاسی لوگوں کے لیے تو ایک وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتی. ان کے ہم سیاست کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے چیزیں ہوں گی. سیاست نہیں کرتا ہوں, جو کر رہے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں. میں تو سیاست تو آپ نے بھی کی ہے سر جی, الیکشن تو آپ نے بھی لڑا ہے. میں نے بہت پڑھا لڑا ہے اس پہ, لیکن اس فارم سے, اس پلیٹ فارم سے نہیں لڑا. ویسے تو ہر وکیل سیاسی ہوتا ہے, میں تو ہر مسلمان سیاسی ہوتا ہے. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ کہیں کہیں سیاسی سے مراد یہ کہ تو یہ جو ہے نا یہ بہرحال دین کا حصہ ہے. بالکل سر جی. پتہ نہیں سیاست کرنا گناہ نہیں, وہ کسی نے پتہ نہیں میں نے کہیں پڑھا, سیاست کرنا گناہ نہیں گر کی جائے کرینے سے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سیاست کی تھی مدینے میں. کسی جگہ میں نے شعر پڑھا, پتہ نہیں اب یہ اس کو ہے کہ نہیں ہے, کس کا ہے کس کا یہ بھی نہیں پتہ نہیں, کہیں میں نے پڑھا تھا. تو سیاست تو بہرحال کرنی چاہیے. بالکل, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا بھی. انشاءاللہ جب اب اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ آئیں گے اس پہ بھی ہم جو ہے نا سوال, میں حاضر ہوں. صحیح کوئی بھی آئے میرے پاس, میرے دفتر آ جائے کہ جی میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنی ہے, کوئی چینل والا آ جائے, کوئی اسلامی بھائی آ جائے, کوئی
دیہات ایک ہی بھائی آ جائے, کوئی بھی آ جائے, میں حاضر ہوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں مسئلہ کب ہوتا ہے جب آپ لگی لپٹی توڑ مروڑ کے باتیں کرتے ہیں نا, تو پھر آپ کو مسئلہ ہوتا ہے. تو میں نے سیدھی اور صاف بات کرنے کا عادی ہوں, وہ میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, جو میری سچائی کو سمجھ پائیں گے بسم اللہ, اور جن کو ہضم نہیں ہوگی یا جو میرے خلاف بولنا چاہیں تو بھی بسم اللہ. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ غیبت کرنے والا نقصان میں رہتا ہے, جس کی غیبت کی جائے اس کو کوئی نقصان نہیں ہے, اس کو فائدہ ہوتا ہے. فائدہ یوں بھی ہوتا ہے جیسے قیامت کے دن اگر اس کو جسٹیفیکیشن نہ دے سکا تو پھر اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی جس کو غیبت کی ہو گئی. تو اگر میرے خلاف کوئی غیبت کرتے ہیں تو اپنی خیر منائیں, اگر کوئی نیکیاں ہوں گی تو میرے کھاتے میں آ جائیں گی. میں کسی کی نہیں کرتا, میں تو سچی بات کرتا ہوں بھائی. مجھے اس بار میں ہمارے اسلامی بھائیوں کا نعرہ نا غیبت سنیں گے نہ کریں گے نہ سنیں گے, میں اس کا قائل ہوں بھائی, کسی کی مخالفت نہیں, سچی بات ہے. بہرحال تو میں ایسی بات جو اوپن ہوتی ہے وہی کرتا ہوں. پھر بھی میں انسان ہوں, مجھ سے بے شمار غلطیاں ہو سکتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ اپنے نفس کی تعریف سے محفوظ رکھے. یہ اس سے بہت بڑی بلا ہے کہ انسان خود کو ہمیشہ اچھا سمجھے. میں بہت گناہ گار شخص ہوں, اور آپ مخالفت بھی کریں گے, میرے خلاف لکھیں گے بھی, بولیں گے بھی, تو ان کو حق حاصل ہے, وہ ایسا کر سکتے ہیں. لیکن اس طرح کے مطلب اس کو بہرحال ان کو جواب دینا ہے. اگر وہ کچھ سچ سمجھتے ہیں تو میں خود اس کا قائل ہوں کہ سچی بات بیان کرنی چاہیے. اگر ان کی کوئی بات سچ ہے تو اسے بیان کرے. اب ایک بندے نے لگایا وہ تھمبنیل کہ جی لبیک کو بھڑکا رہے ہیں, تو یہ تو سچ نہیں ہے نا. لعنت اللہ علی الکاذبین. بھڑکانا اور چیز ہوتی ہے. اچھا کوئی کام کرے گا تو ہر کام کرنے سے ثانیہ مرید کی ہوگا. اگر تیری لبیک آج جب بھی شروع ہوگی تو کیا ثانیہ, اس کا مطلب ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت تک کام ہی نہ کریں, یعنی تیری لبیک بالکل صفحہ سے مٹا دی جائے, زیرو کر دی جائے. ٹھیک ہے, کبھی کھڑے نہ ہو, کیونکہ جب بھی کھڑے ہوں گے تو ثانیہ مرید کی ہو جائے گا. تو تو کس کی زبان بول رہا ہے یار؟ مطلب تیرے کو عقل سینس نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ مطلب اتنی سمجھداری بندے کی چھوٹی ہو تو حیرت ہے کہ پھر بھی لوگ سوشل میڈیا بیٹھ کے جو ہے نا وہ اسکالر بنے ہوتے ہیں, بھاشن دے رہے ہوتے ہیں. بھائی میرے, کبھی نہ کبھی تو آپ کو نکل کے میدان میں کام کرنا ہی پڑے گا. اب میں کہوں گا اب کام کیجئے, 9 مہینے گزر گئے ہیں, تو آپ کہیں جی آپ بھڑکا رہے ہیں, اور بھڑکائیں گے تو اس سے ثانیہ مرید کیا ہوگا. میں کس کو بھڑکا رہا ہوں؟ میرا یہ کام کرنے کا کن کو کہہ رہا ہوں؟ دیکھ لبیک کے ذمہ داران کو, ہمارے کارکنوں کو. تو یہ کام کریں گے تو ثانیہ مرید کی رکاوٹ ہوگی یا بڑھ کے؟ میں ان کو تھوڑی کہہ رہا ہوں جنہوں نے ثانیہ مرید کے کیا, ان کو تھوڑی بھڑکا رہا ہوں, ان کو تو تم بھڑکا رہے ہو. تم کہہ رہے ہو کہ ثانیہ مرید کی ہو جائے گا, کیوں تمہاری رشتہ داری ان سے. تمہیں کیسے پتا ہے کہ ثانیہ مرید کی ہو جائے گا؟ تم اندر کے لوگ ہو, تم کیا دوسری سائڈ سے ملے ہوئے ہو؟ خدا کا خوف کریں. ٹھیک ہوگا سر جی, بہت شکریہ آپ کے اتنے. تھینک یو سر. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.